ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج خداوند کے بہت ہی خوبصورت خادم پاسٹر ولسن فضل، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، موجود ہیں۔ خداوند نے اپنے بندہ کو بہت ساری برکات سے معمور کیا ہے، اور یقیناً بریک سے جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی بہت بابرکت تھی۔ میں نے بھی برکت پائی، آپ سبوں نے بھی بہت ساری برکات کو حاصل کیا ہے۔ تو ناظرین، پاری صاحب میں پھر آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے پروگرام امام کی گفتگو میں، اور میں چاہتا ہوں بتائیں کہ آپ خدمت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ آپ کا اپنا پیشن تھا، بلاخٹ تھی، یا ماں باپ کی خواہش تھی؟ اس میں یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں 1976 میں نے نجات پائی، اور اس کے بعد میرے پاپا چونکہ ملٹری کے اندر ان کی جاب تھی، تو کوئی بھائی نہیں آمادہ ہو رہا تھا ان کی ڈیتھ کے بعد، تو مجھے مجبور کیا خاندان نے، اور میں وہاں فٹ ہو گیا، لیکن وہ میری جگہ نہیں تھی، اور خداوند نے مجھے میرا نام لے کر بلایا، اور خداوند نے مجھے کہا کہ وہ میں فل ٹائم خدمت کے اندر آؤں۔ سو میں 79 میں اپنی گورنمنٹ کی جاب کو ریزائن کر کے بائبل اسکول آ گیا، اور پھر بائبل اسکول کے بعد پھر خداوند مجھے استعمال کرتا رہا، تب سے اب تک خداوند مجھے استعمال کر رہا ہے۔ سو اس میں نہ تو میری کوئی اپنی مرضی تھی، نہ خواہش، اور نہ والدین کی۔ ہاں، البتہ میرے پاپا کی یہ خواہش تھی، چونکہ وہ خدمت میں تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں میں سے جو ہے کوئی خدمت کے اندر آئے، تو خداوند نے میرے بابا کی خواہش کو بھی پورا کیا، اور دین اس نے اپنی مرضی کو بھی پورا کیا۔ تو اس کی مرضی ہماری خواہشات سے مقدم ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ کسی فیملی کے اندر، کسی کلیسیا کے اندر، کسی خاندان کے اندر ہے انسانوں کی بھی مرضی پوری ہو، اور پھر خدا کی بھی مرضی پوری ہو۔ خدا کی مرضی ہماری خواہشات سے ہے، ہماری آرزوؤں سے، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر ہے۔ کاش ہماری آرزوئیں، تمنائیں، امیدیں بھی بھر آئیں، لیکن خدا کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو۔ تو اس میں خدا کی مرضی تھی، اور خداوند نے مجھے نام لے کر بلایا، اور میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ تو پاسٹر جی، کون سے سن میں گریجویٹ ہوئے آپ؟ میں نے 81 کے اندر جو ہے نا گریجویٹ ہوا تھا۔ اور جب آپ گریجویٹ ہوئے، جس دن گریجویشن تھی، تو اس دن آپ کی کیا فیلنگس تھی، کیا پیشن تھا کہ آج کے بعد میں خدا کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بہت زبردست تھے پلان، بہت کچھ تھا، لیکن وہ کافی سارے پلان تو دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ وہ اپنے طور پر انسان جو ہے نا، وہ کئی دفعہ اس کی خواہش ہوتی ہے، کئی دفعہ اس کی لالچا ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، لیکن میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ obey کیا ہے، اور جو کچھ خدا مجھے کہتا رہا ہے میں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ سو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ ایونجلزم کے لیے خداوند نے مجھے، اور پھر خاص طور پر ہمارے جو کزنز ہیں، خداوند نے غیر قوموں کے لیے خداوند نے مجھے بلایا، اور پھر خداوند مجھے مختلف طریقوں سے استعمال کرتا رہا۔ خوشخبری کا خادم بن کر میں نے بسوں میں، میں نے بازاروں میں، میں نے دکانوں پر، میں نے بہت حالات اور واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ماریں بھی کھائی ہیں، کئی دفعہ دکھ بھی اٹھایا ہے، کئی دفعہ تھانوں میں بھی بند ہوا ہوں، جیل بھی دیکھی ہے، میرے جسم پر بڑے نشان ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں، ہڈیاں تڑوائی ہیں، لیکن میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، ہر دکھ کے بعد سکھ دیکھا ہے۔ دیکھو، جب ہم بلائے جاتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا تھا، خداوند نے پہلے سے لوگوں کو پرپیئر کیا ہوتا تھا، خداوند نے پہلے سے لوگوں کو تیار کیا ہوتا تھا، کوئی آنن فانن، کوئی حادثاتی طور پر یہ سب کچھ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنی خواہش سے نکلا ہوں، لیکن میں کئی دفعہ حیران ہوتا تھا جب خدا کی مرضی کو میں لے کر نکلتا تھا۔ بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزات میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے ہیں، اور اس بڑے ایونجلزم کے اندر کلیسیاؤں کو بھی قائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی خدمت کے اندر بہت سے لوگ، بڑے خادمین جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ ملک کے طول و عرض کے اندر، پشاور سے کراچی تک، اور پھر بلوچستان سارا، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ اور کئی دفعہ تو، ایک دفعہ میری ماما نے مجھے کہا کہ ولسن ہونتے تیری شکل بھی سانو بھول گئی ہے۔ کوئی 3-4 مہینے کے بعد میں گھر پہ گیا، تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی 70s کا 80s کا دور تھا، تو 80 میں کوئی 83 یا 84 کے اس میں ایئرس کے اندر کوئی 86 کے قریب میں کنونشنز کے اوپر سپیکر تھا۔ تو ایک کنونشن ختم ہو رہی ہے، پھر دوسری پر چلا گیا ہوں، دوسری سے نکلا ہوں، تیسری پر،
میں مہینوں مہینے کئی دفعہ پیک پہ تھا، اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں اس ملک کے اندر جو خدا نے مجھے دیا ہوا ہے، اور میں اس ملک کے اندر ہی خدمت کے اندر محو رہا ہوں، اور میرا ٹاسک و ٹارگٹ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک تاریخ لکھنی ہے، اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ آج تک ڈٹا ہوا ہوں اور خدمت کے میدان کے اندر جو ہے بڑھ رہا ہوں، اور خداوند جوانی سے لے کر اب تک استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ بڑا اہم سوال ہے پاسٹر جی، جی آپ کی شادی کون سے سن میں ازدواجی زندگی کا سفر شروع کیا؟ 84 کے اندر میری شادی ہوئی تھی، اور بدو ملی میں میری برات آئی تھی۔ پائنیئر پاکستان کے اندر بڑے بڑے سورما، پادری تاج دین آپ نے نام سنا ہوگا، جلال دین آپ نے نام سنا ہوگا، حسن دین آپ نے نام سنا ہوگا، پادری صادق میرے سسر تھے، اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ خدا پرست گھرانہ تھا، خدا پرست بیوی خدا نے مجھے دی، اور اس کے بعد پھر خدا نے 6 بیٹوں سے مجھے نوازا، اور پھر خدا نے ایک بیٹی بھی مجھے دی، اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ سب خدمت میں ہے میرا پورا گھرانہ، میری بیوی بھی، میرے بیٹے بھی، بیٹوں کی بیویاں بھی، 4 بیٹوں کی شادی کر دی ہوئی ہے، دوتے پوتے بھی خدا نے دیے ہیں، وہ بھی سب جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں اسی لائن کے اوپر، بچے سارے بزنس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انجیل سناتے ہیں۔ اور ملک کے طول و عرض کے اندر ویسے تو کوئٹہ ہمارا خاص مقام ہے، جیسے یسوع گلیل سے نکلتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے ہیڈ کوارٹر میں، تو ہمارا جو ہے نا یہ ہے کہ سارے ملک کے اندر ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، نکلتے ہیں شہروں میں، بستیوں میں، اور واپس کوئٹہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کوئٹہ کے اندر خداوند نے بلس کیا ہے، ایک بڑا چرچ ہے، بڑی کلیسیا ہے، کوئی 5 چرچ ہیں، اور جو میرا چرچ ہے اصل میں وہ 36 چرچز کا مدر چرچ ہے، کوئی 36 چرچ میرے چرچ سے نکلے ہیں، وہ بھی پاسٹر بڑے سورم ہیں، بڑا خدا ان کو، وہ بھی بڑے بڑے سیٹ اپ انہوں نے بنائے ہیں، اور کئی دفعہ رشک آتا ہے ان کی خدمت پر، اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو وی آر ون ان اسپرٹ، روح میں ایک ہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، خدا ان کے کاموں کے اندر جو ہے نا اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ولسن فضل پہ فضل ہو گیا۔ آمین آمین۔ اب پاسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیں، ایک خادم کے پیچھے اس کی بیگم کا کتنا کردار ہوتا ہے کامیاب خدمت کے لیے؟ واہ، یہ تو سوال آپ نے بڑا زبردست کیا ہے۔ ہمارے بہت سے خادمین مار کھا گئے ہیں کاروالی، تو بہت سے لوگ ناکام ہو گئے، بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، بہت سے لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں کہ خدمت نہیں تھی ان کے پاس، توڑے تھے، خدائیداد صلاحیتیں تھیں ان کے پاس، جستہ کئی طرح کی ایسی خصوصیات تھیں ان کے اندر، لیکن وہ کئی دفعہ جو ہے وہ رہ گئے ہیں، ان کو بیک اپ نہیں ملا ہے، ان کو پیچھے کوئی ایسے معاون نہیں ملے ہیں۔ تو بڑا عمل کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے اس کی بیوی کا یا ماں کا یا بیٹی کا۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک چینل کے اوپر پریچ کر رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ دیکھو یہ دیہاتی سا لڑکا ہے، 5 روٹیاں لے کر آیا ہے، تو میں نے نہ صرف اندریاس کے اوپر ان کا دھیان کانگریگیشن کا لگایا، بلکہ میں نے دھیان اس لڑکے کے اوپر بھی لگایا جو سادہ سا، جو برگر نہیں لے کر آیا یا پراٹھے نہیں اس کے گندم کے لے کر آیا، بلکہ وہ جو کی 5 روٹیاں، دیہاتی سا لڑکا ہے، لیکن میں نے دھیان اس کی ماں کے اوپر لگایا، اس کی بیوی کے اوپر لگایا، یا اس بچے کی بہن کے اوپر اس کا دھیان لگایا۔ میں نے کہا دیکھو جس نے 5 اس کو پکا کر، ہمارے تو آتے ہیں تو بیوی کہندی آ گئے ہیں منادہ کر کے، مطلب اس کی منادی کو بھی منادہ بنا دیتے ہیں، جتھوں آیا کھا کے نہیں آیا۔ بعض اوقات ہماری بڑی پرابلم ہے، ہمارا ٹیم ورک نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خادم نے بدرو ادھر نکال دیتی تے اتھے آ کے وڑ گئی ہوئی ہے۔ ابھی پیچھے بچوں کے اندر یا بیویوں کے اندر کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں جی، حالات اور واقعات، فیملیز پس رہی ہیں، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو جس طرح سے خادم ایک سٹرانگ ہے، بڑا ضروری ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کا پارٹنر ہے۔ دیکھو گڈی تو چل ہی نہیں سکتی ہیں، دونوں پہیوں پہ، دونوں ٹائروں کے اوپر آج بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف میاں بیوی بلکہ بچے بھی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، پیو کسی اور پاس سے لگا ہوا ہے، ماں کسی اور پاس سے لگی ہوئی ہے، بیوی کسی اور طرف لگی ہوئی ہے، بچے کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ سو یہ ٹیم ورک ہے۔ آج میری دعا ہے کہ کاش خداوند ہمیں فضل دے، شوہر اور بیویاں مل کر، پھر بچوں کو ساتھ لے کر
بچے کئی دفعہ بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں، بچے سرد میری کا شکار ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ علتوں اور عادتوں برائیوں کے اندر ہے۔ خادم اتنا بڑا ہے، ہاں جی، لوگ گن کھاتے ہیں جیسے ایلی کے بچوں سے لوگ گن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ آج بھی کئی دفعہ بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ملک کے اندر، کاش جو ہے بیٹا بھی، میرے بیٹے کے لیے ریسنٹلی ایک نبوت ہوئی ہے اور اس کو خدا کے خادم نے نبوتی طور پر اس کے ساتھ کلام کیا کہ خدا کا منصوبہ تیرے لیے ہے کہ تو بیٹوں کے دل جو ہے وہ مائل کرے گا باپ کی طرف۔ تو نہ صرف میں آئیڈیل قسم کا باپ ہوں، میرے بچے، میرے بیٹے میرے فین ہیں، میری بیوی میری فین ہے۔ تو کاش کہ ہم دیکھیں ترتیب بائبل کی یہ ہے، نمبر 1 پہ خدا ہے، اور نمبر 2 پہ فیملی ہے، اور نمبر 3 پہ چرچ یا منسٹری ہے۔ ہم نے ترتیب کچھ غلط کر دی ہوئی ہے، ہم خدا کے بعد جو ہے نا منسٹری خدمت، تو پھر پیچھے بڑا بگاڑ ہے، بیویاں جو ہیں وہ کچھ اور۔ تو آج یہ اگر آپ ایمان کی اس گفتگو کے اندر چاہتے ہیں کہ طلاقیں رک جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیویاں جو ہیں وہ کامیاب خدمت کریں، آج جو ڈنٹ لگا ہوا ہے، آج جو بگاڑ ہے، آج جو کمی اور گھاٹے جو رکھنے ہیں گھروں کے اندر، منسٹریز کے اندر، تو آج میرا ایمان ہے کہ ہماری اس ایمان کی گفتگو کو سن کر میرا تو دل دھڑکتا ہے، اور میری خواہش ہے کاش لیڈرز کے ساتھ بیویاں کھڑی ہوں مل کر خدمت کے اندر۔ خدا طرفدار نہیں ہے کہ خدا نے شوہر کا طرفدار ہے اور بیوی کا نہیں ہے، ایکول، وہ دونوں ایک دوسرے کی پراپرٹی ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، بیٹیاں بھی، ہم سب کو مل جل کر خدمت کے اندر آنا ہے۔ اور میرا ایمان ہے ایک گلدستے کی طرح، جیسے ہمارے ٹیبل کے اوپر گلدستہ ایک خوبصورت پڑا ہوا ہے، اس خوبصورت سیٹ پر سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہوشنا ٹیلی ویژن کے جتنے ناظرین ہیں، آؤ مل جل کر کام کرنے کی برکت کو ہم لیں۔ کلا بندہ پادری متی صاحب اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے دعا کی کہ خداوند تو نے کہا جتھے ایک تے 2 کٹھے ہون گے، میں دی آمین دا انتظار کر رہا سا۔ میں کہا بھائی آمین تو بعد انہوں کیا ایک کتے بھی نہیں لکھیا، یہ 2 لکھے ہیں، 2 سے، یعنی شوہر بیوی کے بغیر کچھ نہیں ہے، بیوی شوہر کے بغیر کچھ نہیں ہے، والدین بچوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، بچے والدین کے بغیر کچھ نہیں، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس کی تو میں حضوری کا بھی حیض نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت ہے کہ اگر اس کا تخت لگ جائے، میں اس کا دیدار حاصل کروں، اس کے درشن پالوں، تو پھر میں آپ کا محتاج ہوں۔ سو ہم بیویوں کو اہمیت دیں، ہم شوہروں کو اہمیت دیں، ہم بچوں کو اہمیت دیں، ہم بیٹیوں اور بیٹوں کو اہمیت دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اور میرا گھرانہ جب سارے مل کے ہوئے اسی سارے پہ جائیں گے، شیطان کو ہمارا دشمن کو اتنا کمزور نہیں ہے، ہاتھی کو گرانا ہو تو کلا ہی بندہ دھکا ماردار پھرے تے بیوی وہ جڑے نال دے ہاتھ نہ پواوے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کئی دفعہ میں نے ایک کھیت کے اندر دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ بیوی ہے، اس نے اتنی بڑی گٹھڑی جو ہے نا وہ باندھ لی ہے گھاس پھوس کی، تو اس کے بعد اس نے بلایا ہوئے نیتیا، انہیں اپنے شوہر، انہیں آ کے گوڈا پوایا، انہیں ہاتھ دیتا تو دے سر تے رکھ دیتا، وہ پنڈ لے گئی۔ تو بعض اوقات 1 سے 2 بہتر ہے، 1 سے 2 بہتر ہے۔ تو آج بڑا ضروری ہے کہ خادم ہم اہمیت دیں اپنے گھرانوں کی۔ کئی دفعہ بگاڑ ہے، جن خادموں نے کھیت پر ہاتھ رکھ کر آگے نہیں دیکھا ہے، پیچھے دیکھا ہے نا، ان کی ریگاریاں پیچھے ساری لائنیں ٹیڑھی پھیڑی ہو گئی ہیں۔ ہم کھیت میں ہیں اور ہل پر ہاتھ رکھ کر آگے دیکھیں، جنہوں نے آگے دیکھا ہے نا ان کی ریگاریاں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں۔ سو میری مراد یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا ہماری خدمت میں آنی چاہیے، لیڈرشپ لینا چاہیے۔ آج ان جگہوں کو، ان عہدوں کو، ان خدمتوں کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو، یقیناً میں نے خود بہت زیادہ برکات حاصل کی ہیں اور آپ نے بھی بہت ساری برکات کو آج ریسیو کیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اپنی شخصی اور روحانی اور اجتماعی دعاؤں میں پاسٹر ولسن فضل، ان کی ساری فیملی کو ضرور یاد رکھیں کہ خداوند اسی طرح پوری دنیا کے اندر ان کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ اور میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کروں، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور جھکیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرے ممسوح کے لیے، پاسٹر ولسن فضل کے لیے، ان کے تمام گھرانے کے لیے خداوند، جن کو تو نے بڑی خدمت دی ہے، اور اسی طرح اپنے لوگوں کو اور اپنے کلام کی قدرت کے لیے، انجیل کے پیغام کے لیے، یسوع مسیح کی گواہی کے لیے کثرت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آئے باپ استعمال کر۔ خداوند تیرے بندہ کے لیے صحت یابی،
تندرستی عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں۔ اے باپ دعا کرتا ہوں ہوشیانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ساری میڈیا ٹیم کے لیے، ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد کے لیے، والدہ کے لیے صحت یابی، تندرستی عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں۔ اے باپ جتنے بھائی بہن آج ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سب کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں خداوند، جنہوں نے اپنی درخواستیں خداوند بھیجی ہیں دعا کے لیے، سبوں پر اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمانا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند ان کی زندگیوں کے اندر اپنی شفا کو جاری فرمانا، خداوند بحالی بخشنا، صحت یابی، تندرستی بخش دینا۔ اور اے باپ دعا کرتا ہوں ملک پاکستان کے لیے امن سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پاک افواج کے لیے اے باپ تیری برکت چاہتا ہوں، پاکستان کی عدلیہ کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تیری برکت مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں ہوشیانہ ٹی وی اور ہوشیانہ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل فون ہے تو ابھی پلے سٹور میں جائیں اور لکھیں ہوشیانہ ٹی وی اور ہوشیانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ جب آپ گھر میں موجود نہیں ہوتے، ٹی وی کے سامنے موجود نہیں ہیں، اگر آپ اپنے کام پر ہیں، اپنے آفس کے اندر ہیں یا آپ سفر کے اندر ہیں، تو بآسانی ہوشیانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند کے کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔